بسم اللہ الرحمن الرحیم. کے لیے ہوتے ہیں قرآن کی آیتیں سنو, قرآن کا فرمان سنو. حضرت مریم لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے ایک الگ جگہ چلی جاتی ہیں. پیٹ بڑھتا جا رہا ہے, لوگ سوال کریں گے تمہارا شوہر نہیں ہے, تمہارے پیٹ میں یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا جواب دیں گے کہ محراب میں بیٹھی ہوئی ہیں. وہاں ایک اور مصیبت آ جاتی ہے, محراب میں بیٹھی ہوئی ہیں, بے موسم پھل آ رہے ہیں. سیب کا موسم نہیں ہے, سیب آ گیا. آم کا موسم نہیں ہے, آم آ گیا. آلو بخارے کا موسم نہیں ہے, آلو بخارے آ رہے ہیں. ارے جو موسم نہیں ہے اس پھل کا, لیچی کا, وہ لیچی آ رہی ہے. پھلوں کا وہ موسم نہیں. حضرت زکریا کلاس لیتے مریم کی, اے مریم یہ کیا بات ہے؟ آم کا موسم نہیں, تیرے پاس آم ہے. سیب کا موسم نہیں, تیرے پاس سیب ہے. تیرے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ انا لک ھذا, اے مریم یہ ساری چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئیں؟ کلاس لے رہے ہیں, اپنے زیر نگرانی پلنے والی مریم کا کلاس لے رہے ہیں. بتائیے ساری چیزیں کیسی آئیں؟ اور مریم بھی روتے ہوئے کہتی ہیں میرے سرپرست میرے ولی میرے اوپر شک نہ کرو, یہ کوئی لڑکا لا کر نہیں دے رہا ہے, کسی سے میری کوئی ناجائز تعلقات نہیں ہے. جس طریقے سے پیٹ میں یہ بچہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, ایسے یہ بے موسم پھل میرے پاس جو آئے. چیخ پڑی قالت من عند اللہ, زکریا یہ ساری چیزیں میرے پاس اللہ کے پاس سے آ رہی ہیں. اور پھر کہتی اللہ مجھ سے اتنا بڑا امتحان نہ لے کہ میں اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکوں. اللہ دے رہا ہے پھر بھی کلاس لی جا رہی ہے. تم نے کبھی اپنی بیٹیوں کے بستے چیک کیے ہیں؟ یہ تیرے پاس ڈائری کہاں سے آئی جس پہ دل بنا ہوا ہے؟ تیرے پاس یہ گلدستہ کہاں سے آیا؟ تیرے پاس یہ پین کہاں سے آیا؟ تیرے موبائل میں یہ نیا نمبر کہاں سے آیا؟ تیرے موبائل میں یہ مس بیل کہاں سے آئی؟ یہاں پہ جب چلتے تو اب آ گیا مولوی اپنی لائن پر. تم نے کبھی اپنی بیٹیوں کی کلاس لی؟ حضرت مریم کی کلاس لی جا سکتی ہے, تو ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ پاک دامن تو نہیں ہے کہ ہم ان کی کلاس نہ لیں؟ نہیں, ہمیں بھروسہ ہے. اسی بھروسے کی مار تو پڑ رہی ہے جو دلی عذاب بن گئی ہے. ایاک والمعاصیہ فإن بالمعاصیۃ حل سخط اللہ, اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام مت کرنا. جہاں جس بستی میں اللہ کی نافرمانی کا کام ہوتا ہے اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے. اب آسام میں عذاب آیا تو کیوں آیا؟ گوہاٹی دیکھیے, ہم لوگ گئے تھے ریلیف فنڈ بانٹنے کے لیے جمعیت کی طرف سے. آسام کے غریبوں میں پوچھیے ان کی شکایتیں, جانیے ان کے حالات, کیسے گھروں میں آگ لگائی گئی اور کیسے ان کے بچے جلائے گئے. بیوی جلائی تو شوہر بچا, شوہر کو جلایا تو بیوی بیوہ. ہم کو تو سننا ہے, بس سن لیا. جب یہ چیز اپنے اوپر گزرتی ہے تب آدمی احساس کرے. دیکھ لو انٹرنیٹ کے اوپر برما کے اندر ان بدھسٹوں نے کیسا ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر, اور کیسے بیچارہ روتے ہوئے اپنے کلوتے جس کا 8 اور 10 سال تک بچہ نہیں ہوا, اور ہوا تو ایک ہی بچہ ہے, دوسرے بچہ نہیں ہو رہا ہے, اور وہ بچہ جب 5 سال کا ہوا تو اس کو مار دیا گیا, اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ پہ لے کر کس طریقے سے قبرستان کی طرف لے کے جا رہا ہے. تصور کرو کہ کس طریقے سے ان کے ہاتھ باندھے گئے, اور کس طریقے سے پولیس, برما کی پولیس نے کس طریقے سے جاہلیت اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا مسلمانوں کے ساتھ. حدیث اللہ کے رسول کی, اللہ کی نافرمانی کے کوئی کام نہ کرو. جب اللہ کی نافرمانی کی کوئی کام بستی کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے. تصور کیجیے آپ, قرآن اور حدیث کا مسئلہ معلوم ہو تو اس کو لوگوں تک صحیح صحیح بتاؤ, اور نہیں معلوم ہے تو چاہے کتنے بڑے عالم رہو کہہ دو لا ادری, نہیں معلوم. لا ادری کہہ دینا بھی ایک علم ہے. یہاں تو ایسے ایسے فتوے دیے جاتے ہیں. کسی نے سوال پوچھا مولوی صاحب سود خور کے یہاں کھانا کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں کھایا جا سکتا ہے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ سود خور کی کمائی اگر حلال کی بھی ہے اور سود کی بھی ہے اور دونوں مکس ہے تو اس کے یہاں کھانا جائز ہے. ایسے ایسے فتوے دیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں اور سوسائٹی کے اندر, اور ان کے نام کے آگے لگایا جاتا ہے علامہ فلاں فلاں ادنی مدنی ازہری فضل, پتہ نہیں کتنی بڑی ڈگریاں ان لوگوں کے نام کے ساتھ لگا دی جاتی ہیں, اور اس طریقے کے فتوے ان کی زبانوں سے نکلوائے جاتے ہیں جو ہم اہل حدیثوں کے لیے درد سر بن جاتے ہیں.
میرے بھائیوں، امام مالک سے پوری زندگی میں 40 مسئلے پوچھے گئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوری زندگی میں 40 مسئلے پوچھے گئے. کتنے بڑے امام تھے، 4 اماموں میں ان کو بھی ایک مقام ملا ہے. اتنے بڑے امام اور پوری زندگی میں 40 مسئلے پوچھے گئے تو 36 مسئلوں کا جواب انہوں نے یہ کہہ کر دے دیا، لا ادری مجھے نہیں معلوم، لا ادری مجھے نہیں معلوم، لا ادری مجھے نہیں معلوم. لوگ کہنے لگے ارے اتنا بڑا امام، کہنے لگے نہیں معلوم تو کیا میں اپنے پیٹ سے بتا دوں، اپنی طرف سے بتا دوں؟ 40 مسئلوں میں 36 مسئلوں کا جواب انہوں نے یہ کہہ کر دے دیا کہ مجھے نہیں معلوم. صرف 4 مسئلوں کا جواب انہوں نے دیا، لیکن انتقال کے وقت رونے لگے. لوگوں نے پوچھا رونے کی وجہ، کہنے لگے میں نے 36 مسئلوں کا جواب تو بالکل صحیح دیا کہ مجھے نہیں معلوم. 4 مسئلوں کا جواب میں نے دیا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری پکڑ نہ کر لے کہ اے مالک تجھے معلوم بھی تھا یا نہیں معلوم تھا، یا تو نے اپنے دل سے بتا دیا تھا، اپنی طرف سے بتا دیا تھا. میں ان 4 مسئلوں کا جو جواب دیا میں ان پر ڈر رہا ہوں. ایک مولوی جرجیس ہے، نماز کا مسئلہ پوچھو تو اس کو معلوم، روزے کا مسئلہ پوچھو تو اس کو معلوم، حج کا مسئلہ پوچھو تو اس کو معلوم. اور یہ ذمہ داریاں آج وہ لوگ بھی نبھا رہے ہیں جنہوں نے عربی مدرسوں میں ایک جماعت نہیں پڑھی ہوئی ہے، اور وہ کوئی برادر کے نام سے، کوئی پھلا کے نام سے، اور کوئی پھلا کے نام سے ہمارے اسٹیجوں کی زینت بن رہے ہیں، جن کو نہ قرآن معلوم ہے، نہ حدیث معلوم ہے، اور نہ قرآن کی وہ آیتیں صحیح طریقے سے پڑھ پا رہے ہیں. اور آج یہ دین کے ٹھیکے ہم نے ان کو دے رکھے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، بچاؤ بچاؤ اس جماعت کو. میرے بھائیوں، پہلے ہی سے بہت بدنام ہے. بچاؤ اس جماعت کو، بچاؤ اس کی آبرو کو. آ رہا ہوں ایسے علاقے سے، دیکھ کے شرم آ گئی مجھے. اسٹیج 5 فٹ کا ہونا چاہیے، اسٹیج کے نیچے ایسی لائٹیں ہونا چاہیے. اپنا کپڑا اتار کے دیا، ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا 75,000 روپے میں ایک ہوٹل کمرہ. ارے مولوی ہے، کون ہے اللہ کے بندے، یہ دین کے کام کریں گے؟ کپڑا دیا پریس کرنے کے لیے، پریس والا بیچارہ اس کی تہ کر کے لایا تو کہنے لگا نہیں 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 شکن آ گئی ہے، تہ ٹوٹ گئی، دوبارہ جاؤ پریس کرنے کے لیے. تم کیا کرنے آئے ہو؟ جلسہ کرنے. کاش تمہاری نظر پڑی ہوتی محمد رسول اللہ کے پیوندوں کے اوپر، پیوند کے اوپر پڑی ہوتی حضرت عمر فاروق کے پیوند کے اوپر. اور حضرت عائشہ صدیقہ ایک نیا کپڑا لے کے آئیں، کہا ابو آپ بیماری میں مبتلا، اگر کچھ ہو گیا تو یہ نیا کپڑا کفن کے طور پر. کہنے لگے بیٹی نئے کپڑے کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندہ کو ہوتی ہے، مجھے انہی